دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بچہ پیدا کرنے کی سزا کیوں دی، آخر اس نے کون سی غلطی کی تھی جس کی وجہ سے قیامت تک اس کو یہ سزا ملی۔ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو مکمل واقعے کی سمجھ آ سکے۔ اکثر یہ سوال ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ آخر بائبل میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو سزا دیتے ہوئے محموم کیوں کہا، اور احادیث میں آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی خیانت کا ذکر کیوں کیا، آسمانی کتابوں میں آخر عورتوں کی مذمت کیوں کی گئی۔ بائبل میں کتاب پیدائش میں نقل ہوتا ہے آسمان و زمین اور ان کی تمام چیزوں کی تخلیق 6 دن میں مکمل ہوئی، پھر اللہ نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو وہ جاندار ہو گیا۔ اللہ نے آدم کو گہری نیند سلا دیا۔ جب وہ سو رہے تھے تو اللہ نے ان کی پسلیوں میں سے ایک پسلی سے ایک عورت بنائی۔ بائبل کے اس پسلی والے بیان کی تخلیق صحیح بخاری کی ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلی میں سب سے زیادہ ٹیڑھا حصہ اس کے اوپر والا ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنا شروع کر دو گے تو اسے توڑ ڈالو گے، اور اگر اسے اس کے حال پر چھوڑ دو تو وہ ہمیشہ ٹیڑھی رہے گی۔ لہذا عورتوں کے متعلق بھلائی کی وصیت قبول کرو اور ان سے حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ اس حدیث میں مزید وضاحت نہج البلاغہ میں ملتی ہے، جہاں نہج البلاغہ کی ہدایت نمبر 14 میں امام علی جنگ صفین میں جنگ چھڑنے سے پہلے اپنی فوج کو ہدایت دیتے ہوئے فرماتے ہیں، خبردار کسی زخمی کی جان نہ لینا اور عورتوں کو اذیت پہنچا کر نہ ستانا، چاہے وہ تمہاری عزت اور آبرو پر گالیوں کے ساتھ حملہ کرے اور تمہارے افسروں کو گالیاں دے، کیونکہ ان کی قوتیں، ان کی جانیں اور ان کی عقلیں کمزور اور ضعیف ہوتی ہیں۔ بائبل میں کتاب پیدائش کی طرف جائیں تو وہاں پہ بیان ہوتا ہے، اللہ نے حکم دیا ہمیں اس باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھانے کی اجازت ہے، لیکن اس درخت کا پھل اچھے اور بڑے کی پہچان دلاتا ہے، لیکن اس ایک درخت کا پھل ہرگز نہ کھانا، اگر اسے کھاؤ گے تو یقیناً مر جاؤ گے۔ سانپ کے بہکانے پر عورت نے دیکھا کہ اس درخت کا پھل کھانے کے لیے اچھا اور دیکھنے میں دلکش ہے۔ سب سے دلکش فریب بات یہ ہے کہ اس سے سمجھ حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ سوچ کر اس نے اس کا پھل کھایا، پھر اس نے اپنے شوہر کو بھی دیا جو اس کے ساتھ تھے، انہوں نے بھی کھا لیا۔ اللہ نے آدم سے کہا، تم نے اس درخت کا پھل کھایا جسے کھانے کے لیے میں نے منع کیا تھا۔ آدم نے کہا، جو عورت تو نے میرے ساتھ رہنے کے لیے دی ہے اس نے مجھے درخت کا پھل دیا اور میں نے اسے کھا لیا۔ تب اللہ عورت سے مخاطب ہوا اور کہا، میں تمہارے درد عمل کو بہت بڑھاؤں گا، تم درد کے ساتھ بچے جنو گی، تمہاری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی اور وہ تم پر حکومت کرے گا۔ بائبل کے ایک حصے کی تصدیق صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3399 میں خاتم النبیین کے فرمان سے بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ہوا نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے شوہر سے کبھی خیانت نہ کرتی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کے بعد اگر ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کی طرف جائیں تو ہمیں قرآن مجید کی ایک چونکا دینے والی آیت نظر آتی ہے۔ یہ واقعے کا وہ حصہ ہے جہاں عزیز مصر کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کے لیے گواہی دی جاتی ہے کہ اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو یوسف مجرم ہے اور اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو زلیخا مجرم ہے۔ چنانچہ اس سے آگے قرآن مجید میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو اس نے کہا، بے شک یہ تم عورتوں کا مکروہ فریب ہے، یقیناً تم عورتوں کا مکروہ فریب بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اس آیت کی مزید وضاحت صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5096 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ خطرناک کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ اسی حدیث کی تشریح میں صحیح مسلم کی حدیث نمبر 999 میں حضرت عائشہ کا فرمان موجود ہے۔ آپ فرماتی ہیں، آج عورتوں نے جو نئے انداز نکال لیے ہیں، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے
तो इन्हें मस्जिद में जाने से मना कर देते, जैसा कि बनी इसराइल की औरतों को रोक दिया गया था। गुज़श्ता अल्लाह के रसूल के फरमान ही की वजाहत में नहजुल बलागा की वसीयत नंबर 31 में इमाम अली इमाम हसन को वसीयत करते हुए फरमाते हैं, औरतों को पर्दे में बिठाकर इनकी आंखों को ताक जांच से रोको, क्योंकि पर्दे की सख्ती इनकी इज्जत व आबरू को बरकरार रखने वाली है। औरत को इसकी जाती अमूर के अलावा दूसरे अख्तियारात ना सौंपो, क्योंकि औरत एक फूल है, वो कारफरमा और गुमरान नहीं है। इसका पारसो लिहाज इसकी जात से आगे ना बढ़ाओ और ये हौसला पैदा ना होने दो कि वो दूसरों की सिफारिश करने लगे। बेमहल शुबा बदगुमानी का इजहार ना करो कि इससे नेक चलन और पाकबाज औरत भी बेराही और बदकारी की राह देख लेती है। इससे पहले बाइबल में ये नकल हो चुका है कि मर्द औरत के ऊपर हुकूमत करेगा, और यहाँ नहजुल बलागा में इमाम अली भी यही फरमा रहे हैं कि औरत एक फूल है, वो कारफरमा और गुमरान नहीं है। इसी बारे में सही बुखारी की हदीस नंबर 4425 और 7099 में एक साहबी अबू बकरा अल्लाह के नबी का फरमान नकल करते हुए कहते हैं, मुझे जमल की लड़ाई के दिनों में अल्लाह ने एक कलमे की वजह से बहुत फायदा पहुंचाया, जो मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था। करीब था कि मैं असहाबे जमल यानी आयशा और इनके लश्कर के साथ शरीक हो जाता और इनके साथ मिलकर लड़ाई करता। वो कलमा ये था कि जब अल्लाह के रसूल को ये खबर पहुंची कि अहले फारस यानी ईरान ने कसरा की बेटी को अपनी मलका बना लिया है, तो आपने फरमाया, वो कौम कभी फलाह नहीं पा सकती जिसने अपना हुक्मरान एक औरत को बना लिया। इससे आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बहुत ही नसीहत आमूज फरमान हमारे सामने आ जाता है। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 241 में अल्लाह के नबी का फरमान है कि ऐ औरतों की जमात, तुम सदका किया करो और ज्यादा से ज्यादा इस्तिग़फ़ार किया करो, क्योंकि मैंने दोज़ख में अक्सरियत तुम्हारी देखी है। इनमें से एक दलेर और समझदार औरत ने कहा, अल्लाह के रसूल, हमें क्या है कि दोज़ख में जाने वालों की अक्सरियत हमारी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लानत बहुत बेचती हो और अपने शोहर की नाशुक्री करती हो। मैंने अकल और दीन में कम होने के बावजूद अक्लमंद शख्स पर गालिब आने में तुमसे बढ़कर किसी को नहीं देखा। यहाँ अल्लाह के नबी ने वो दो वजह भी बयान की हैं जिनकी वजह से जहन्नम में अक्सरियत औरतों की है, और इसी वजह से आसमानी किताबों में इनकी मजम्मत की गई है। सही बुखारी की हदीस नंबर 19 में अल्लाह ताला के नबी ने और खोलकर इस बात को बयान फरमाया। चुनाचा इमामुल अंबिया फरमाते हैं, मुझे दोज़ख दिखाई गई तो वहाँ ज्यादातर औरतें थीं जो कुफ्र करती हैं। लोगों ने कहा, क्या वो अल्लाह के साथ कुफ्र करती है? आपने फरमाया, नहीं, बल्कि वो अपने शोहर की नाशुक्री करती हैं और एहसान की नाशुक्री करती हैं। अगर तुम उम्र भर इनमें से किसी के साथ एहसान करते रहो, फिर तुम्हारी तरफ से कभी कोई इनके ख्याल में नागवारी की बात हो जाए तो फौरन क्या उठेगी कि मुझे तुमसे कभी कोई बुराई नहीं मिली। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें।